شروع کو که څوک لا راجسته دغه خالق دوی چیرې دی نسته یار یہ اپنے لوگوں کو بلاؤ بول رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے یار اگر آپ لوگوں کے اور ساتھی نہیں ان کو بھی بلا لیں تاکہ ہم لوگ بھی اپنے دل کی باتیں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. آپ لوگوں کے مہمان ہیں اور میزبان جو ہے وہ ظاہر جان چنو بلاؤ زوین کو ہاں جی جی چیش کہده لیده وای لکه ستای شي بل کمزوري ده زموږ کې کمزوري ده ته خو زموږ هغه ایم ستون یاست یار موږ خو به تی پر لاره برابره وي تی لاره خرابه ده نو بس موږ به مسله موږ ته به تی لاره راشئ یہ کیا بانٹ رہے یہ کس کا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنی جانب سے اور کوئٹہ ڈسٹرکٹ کے تمام ساتھیوں کی جانب سے آپ تمام صافی حضرات کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے گزارشات کو سننے کے لیے ہمیں وقت فراہم کیا. معزز صافی حضرات السلام علیکم. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے اور یہ ہمارے کوئٹہ ڈسٹرکٹ کے کیبنٹ کے ساتھی ہیں. ساتھیوں ہم کوئی ساڑھے تین سالوں سے جب پارٹی کا نام لینا ایک گناہ سمجھا جاتا تھا بلوچستان میں، ہمارے صوبائی صدر اس ٹائم جنرل قادر صاحب تھے اور جنرل سیکرٹری ہمارے جمال شاہ کاکڑ صاحب تھے. تو اس میں کوئٹہ ڈویژن اور کوئٹہ ڈسٹرکٹ کے اسائنمنٹ ہم ساتھیوں کے حوالے کیے گئے. ویسے تو یہاں کوئی 20 سالوں سے کوئی 25 سالوں سے کوئی پیدائشی، میں خود 2007 میں اس پارٹی میں شامل ہوا تھا، جو 15-16 سال ہوتے ہیں. معزز صافی حضرات ہم نے سیاست عبادت سمجھ کر کے کیا، چاہے ہمارا میئرشپ کا دور ہو یا ڈسٹرکٹ ناظمی کا دور ہو. ہم نے ہمارے ساتھیوں نے سیاست کو عبادت کا درجہ دیا. کوئٹہ شہر کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھتے ہوئے ہم نے مشترکہ طور پہ اس کو حل کرنے کی کوشش کی. پھر 2000 معزز صافی حضرات ذرا ہم تھوڑا سا آج آپ لوگوں کا توجہ چاہیں گے اور اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ
ہمارے ان گزارشات کو ایک پیغام سمجھ کر کے ہمارے لیڈرشپ تک پہنچائیں، جو کہ وہ آج اسلام آباد میں پرائم منسٹر کے کرسی پہ براں جمع ہے، اور ان کو بلوچستان کے لوگوں اور خصوصاً بلوچستان کے پاکستان مسلم لیگ نون بلوچستان کے تنظیم سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ معزز صافی حضرات، 2013 میں جنرل الیکشن کا اعلان ہوا، اس میں کوئٹہ سٹی کی جو قومی اسمبلی کی سیٹ تھی وہ ایک قوم پرست پارٹی کو دی گئی، اور اس کے بعد 2014 میں لوکل باڈیز کا الیکشن ہوا، اور لوکل باڈیز میں ہمیں اس تیاری کے ساتھ پوری ٹیم کو مسلم لیگ کو اتارا گیا تھا، لیکن عین وقت کے اوپر کوئٹہ ڈسٹرکٹ کا فیصلہ لاہور سے صادر ہوا اور کوئٹہ کا میئرشپ ایک قوم پرست پارٹی کے حوالے کیا گیا۔ معزز صافی حضرات، 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نون زیر عتاب آئی، ہمارے لیڈرشپ کو جلا وطن کیا گیا۔ یہاں پاکستان میں اور خصوصاً بلوچستان میں مسلم لیگ نون کا نام لینا گناہ سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ یہاں پہ پارٹی کو قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں کینڈیڈیٹ تک دستیاب نہیں تھے، لیکن ہمارے ان ساتھیوں نے روز اول سے، یعنی ہم نے اس امید کے ساتھ، ابھی وہ نہیں ہے آج کا ہمارا، ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر ہم کرنا چاہتے ہیں اپنی قیادت کو کہ ہم تمہارے زر خرید نہیں ہیں، نہ ہم وہ مرشا خرکار کے مزدور ہیں کہ تم جس طرح کہو گے ہم اس طرح کریں گے۔ ہم بولیں گے، ہم اپنا ڈیمانڈ تمہارے سامنے رکھیں گے، ہم نہ کسی مذہب پرست کے نوکر ہیں اور نہ ہم کسی قوم پرست کے نوکر ہیں، ہم فیڈریشن کی سیاست کرتے ہیں، اور ہمارا جو مینیفیسٹو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، اس کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمارے جو مسائل ہیں، ہمارے جو ڈیمانڈ ہے، معزز صافی حضرات، 2022 میں رمضان شریف میں پی ٹی آئی کا عمران خان صاحب کے حکومت کو سائڈ پہ کر کے پی ڈی ایم کو آگے لایا گیا اور پرائم منسٹر کی کرسی پہ محترم شہباز شریف صاحب کو بٹھایا گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ غلط ہے۔ ہم تو اعلانیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس سٹیج کے اوپر یہ جو پرائم منسٹر کی کرسی لی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جی اس نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا، ہم نے نہیں کیا۔ بابا تم کو کس نے کہا کہ تم یہ گورنمنٹ لو؟ پھر یہاں وہ رمضان شریف میں کوئٹہ تشریف لائے، یہاں سی ایم ہاؤس میں ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک ڈیلیگیشن، یعنی کس بے شرمی کے ساتھ ہمارے ان ساتھیوں کو رات کو 3 بجے یا 4 بجے، یار ایسے تھا جیسے ہم کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ ملاقات اور ڈیلیگیشن میں ایک تو یہ تھا کہ وہ گیٹ کے اوپر سکیننگ ہو رہا ہے، اور پھر اندر جا کر کے سی ایم ہاؤس میں لاہور کا جو ایک ٹیم آیا تھا وہ لوگوں کے جیبوں کی تلاشیاں لے رہے تھے۔ ہمیں تو بڑا وہ ساتھیوں کو صدمہ بھی ہوا اور دکھ بھی ہوا۔ ہونا تو یہی چاہتا کہ صوبے کے تمام ونگز کو، تمام صوبے کی تنظیم کو اور کوئٹہ
डिवीजन और क्वेटा डिस्ट्रिक्ट की तंजीम को प्राइम मिनिस्टर के साथ बिठाया जाता। मुअज़्ज़िज़ साथी हज़रात, हमारा वो उस मीटिंग का वीडियो आज भी नेट के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर मौजूद है। हमने किसी के साथ हमारा सूबे में किसी के साथ कोई झगड़ा ही नहीं है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये भी हमारे तरह बेख्तियार हैं। इन लोगों को कोई पूछता भी नहीं है, इनका कोई वाली वारिस भी नहीं है। ऐवे हम लोग लगे हैं कि जी जमाल शाह ने ये किया और याकूब नासिर ने ये किया और जाफर खान ने ये किया। इन सब को इख्तियारात के हवाले से आप जीरो के साथ ज़रब दें, इनका कोई इख्तियार नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि हमने कुछ दिनों पहले, 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले बलूचिस्तान के तमाम डिवीजनों के सदूर और जनरल सेक्रेटरियों ने और ज़िलाई सदरों ने यहाँ क्वेटे में एक मीटिंग की कि हम अपने मरकजी कायदीन के साथ, मरकजी सदर और मरकजी जनरल सेक्रेटरी के साथ हम मिले कि आया आपने बलूचिस्तान में PMLN को आगे चलाना है या इन पराए बच्चों को तुमने जो गोद लिया हुआ है, कौम परस्तों को और मजहब परस्तों को, और अगर आपने इनसे पार्टी का काम लेना है तो मेरे ख्याल में फिर हमारी यहाँ बलूचिस्तान में PML में रहने की इखलाकी तौर पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें यह तय हुआ कि तमाम डिवीजनों के और ज़िलों के और ख़ुसूसन क्वेटा डिस्ट्रिक्ट का डेलीगेशन जा करके प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करेगा। वो भी हम नहीं समझते हैं कि वो टाइम दे पार्टी को। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ को यहाँ CM हाउस में हमने चंद गुजारिशात उनके गोश गुजार की थी कि आप जब तक डिलीवर नहीं करोगे आवाम को, मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो क्या है यार? हमने तो कोई ना इस्लामाइजेशन यहाँ पे इनकलाब लाना है, ना कौम परस्ती का। हम फेडरेशन की पार्टी हैं। हमारा मैनिफेस्टो फेडरेशन को फॉलो करना है, जिसमें किसी किस्म का नफरत, किसी किस्म का तासुब और मजहबी तासुब का कोई तस्वुर ही नहीं है। तो लिहाजा हमने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब आप फेडरल PSDP में और यहाँ खुदूस रिजीम को ये कहें कि यहाँ प्रोविंशियल जो PSDP में है इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के लिए आप फंड्स रखें। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, फेडरल PSDP भी आई, बजट भी पास हुआ, यानी हमारे शुनीत के मुताबिक 50 अरब रुपए बलूचिस्तान के कौम परस्तों और मजहब परस्तों को फेडरल PSDP में दी गई है। PMLN बलूचिस्तान का 1 पैसा भी नहीं है। इसी तरह सूबाई PSDP में 190 अरब रुपए यहाँ इनका जो कोलिशन है और खसूसन जो PDM के हमारे साथी हैं, उसमें PK मैप है, ANP है और जमियत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान साहब का ग्रुप है और BNP मेंगल है। इनको 8 अरब रुपए से 2 अरब रुपए तक PSDP में फंड्स दिए गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान को कख भी नहीं दिया। इसी तरह मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, सूबाई महकमों में जो मुलाजमतें हैं वो इसी तरह ये आपस में बांट रहे हैं और जो दीगर मराहत है या एडजस्टमेंट है ये आपस में बांट रहे हैं। तो हम आज, इससे पहले भी हमने सूबाई क़यादत को और सोशल मीडिया के हवाले से मरकज़ी क़यादत को हमने ये लाउड एंड क्लियर किया था कि आप फेडरल PSDP में, प्रोविंशियल PSDP में, सर्विसेज में और दीगर उसमें PMLN को, मियाँ साहब जिस तरह आपने मजहब परस्तों को और कौम परस्तों को गोद लिया है,
تو اسی طرح امید ہم صوبے میں بھی کرتے ہیں کہ یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں یا ساتھی ہیں یہ اسی طرح پی ایم ایل این کو بھی ساتھ رکھیں. لیکن کودا پہاڑ نکلا چوہا. حتیٰ کہ یہاں اب جو 29 مئی کا جو لوکل باڈیز کا الیکشن تھا اس میں ہمارے پی ڈی ایم کے ہی ساتھیوں نے ایسے علاقوں میں تحریک انصاف کے ساتھ مسلم لیگ نون کے مقابلے میں انہوں نے ان کے ساتھ احتیاط کیا تھا ہمارے کینڈیڈیٹس کے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب آپ نے بلوچستان میں پارٹی کو چلانا ہے یا آپ نے ان قوم پرستوں کو فالو کرنا ہے. یہاں بلوچستان میں آپ آئیں رمضان شریف میں سی ایم ہاؤس میں آپ نے مذہب پرستوں اور قوم پرستوں کو اپنے ساتھ سٹیج پہ کھڑے ہو کر کے یہاں 3 رایا روڈ اور پتہ نہیں کون سی یونیورسٹی پتہ نہیں ہم کچھ بھی نہیں چاہتے ہیں یار. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست کے حوالے سے ہمارا جو حق ہے وہ ہمیں دیا جائے. ہمارے پارٹی کے دوستوں کو ساتھ کھڑا کر کے آپ یہ اعلانات کریں. ہم یہ نہیں, بلوچستان ہمارا گھر ہے, ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ دیں, لیکن آپ اپنے پارٹی کو بھی ذرا خدا کے لیے دیکھیں, اس میں بھی کوئی وہ نہیں ہے. معزز صافی حضرات, آپ نے کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن دیکھا اور بلوچستان کا 29 مئی کا لوکل باڈیز کا الیکشن دیکھا. آپ نے دیکھا کہ پی ایم ایل این کے حصے میں 0% رزلٹ آیا ہے. تو اس میں ہم یہ عبداللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا قصور مرکز کا ہے, مرکزی قیادت کا ہے. پہلے تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپوزیشن میں ہیں, لیکن اب زبان زد عام ہے کہ یار جاوید اعوان صاحب, شاہ صاحب, گورنمنٹ آپ کی ہے. عمران خان کے گورنمنٹ میں 3.5 سالوں میں 58 روپے ڈالر بڑھا تھا, ہمارے 3 مہینوں میں 60 روپے ڈالر بڑھا ہے. بابا آپ میں جب اہلیت ہی نہیں تھی آپ کی ٹیم میں, آپ نے پارٹی کا منہ کیوں کالا کیا؟ ہم یہاں جن حالات میں بلوچستان میں جو ہم سیاست کر رہے ہیں قوم پرستوں کے درمیان, مذہب پرستوں یعنی ہم نے پی ایم ایل این اور مسلم لیگ کا جھنڈا ان علاقوں میں لے گیا کہ 70 سالوں میں کسی نے پاکستان زندہ باد نہیں کہا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج